عن زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت ابی بن کعب فقلت ان اخاک ابن مسعود یقول من یقیم الحول یصب لیلۃ القدر فقال رحمہ اللہ اراد ان یتکل الناس اما انه قد علم انها في رمضان وانها في العشر الاواخر الى آخر۔ زر بن حبیش جو اکابر تابعین میں سے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے دینی بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو کوئی پورے سال کی راتوں میں کھڑا ہوگا یعنی ہر رات کی عبادت کیا کرے گا اس کو شب قدر نصیب ہو ہی جائے گی، یعنی لیلۃ القدر سال کی کوئی نہ کوئی رات ہوتی ہے، پس جو اس کی برکات کا طالب ہو اسے چاہیے کہ سال کی ہر رات کو عبادت سے معمور کرے، اس طرح وہ یقینی طور پر شب قدر کی برکات پا سکے گا۔ زر بن حبیش نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات نقل کر کے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خدا کی رحمت ہو، ان کا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ لوگ کسی ایک ہی رات کی عبادت پر قناعت نہ کر لیں، ورنہ ان کو یہ بات یقیناً معلوم تھی کہ شب قدر رمضان ہی کے مہینے میں ہوتی ہے اور اس کے بھی خاص آخری عشرے ہی میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں سے 29ویں یا 30ویں تک، اور وہ معین 27ویں شب ہے۔ پھر انہوں نے پوری قطعیت کے ساتھ قسم کھا کر کہا کہ وہ بلا شبہ 27ویں شب ہی ہوتی ہے، اور اپنے یقین و اطمینان کے اظہار کے لیے قسم کے ساتھ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے ابو المنذر، یہ حضرت ابی کی کنیت ہے کہ یہ آپ کس بنا پر فرماتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ بات اس نشانی کی بنا پر کہتا ہوں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی تھی، اور وہ یہ کہ شب قدر کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ تابعی ہیں زر بن حبیش رضی اللہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ پورے سال میں ہوتی ہے، جو آدمی پورا سال رات کو اللہ کی عبادت کرے گا تو وہ یقیناً لیلۃ القدر پا لے گا۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود پر رحم فرمائے، وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ہوتی ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور پھر طاق راتوں میں سے 27ویں شب ہی کو ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ جو پورے سال والی بات کہی یہ اس لیے تاکہ لوگ ایک ہی رات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، پورے سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ 27ویں شب ہی ہوتی ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں کیسے اتنی قطعیت کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جب بھی لیلۃ القدر کی نشانیاں دیکھیں تو مجھے 27ویں شب ہی میں نظر آئیں، اس لیے
ایک دفعہ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے اور لیلۃ القدر کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی لیلۃ القدر جو ہے وہ کب ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا 27ویں شب کو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ جو 7 کا ہندسہ ہے، عدد ہے، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مثلا 7 آسمان ہیں، 7 زمین ہیں، طواف کے چکر 7 ہیں، صفا مروہ کے چکر 7 ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں شب ہی کو ہوگی۔ بہرحال جو طالب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے والا ہے اور جو اللہ کے گھر میں آ کے پڑ گیا، اس سے کیا کہ وہ 21 کو ہو، 22 کو ہو، 23 کو ہو، اس کا کام تو محنت کرنا ہے، وہ محنت کیے جائے۔ تو اللہ پاک اپنے کرم سے آج کی یہ مبارک رات ہے اور بڑی رات ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی اس رات کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے۔ ہمارے معتکفین نے تو خیر سے صبح سے ہی تیاری شروع کر دی، کوئی نہا رہا ہے تو کوئی صابن سے منہ دھو رہا ہے اور کوئی سر پہ تیل لگا رہا ہے، کوئی کپڑے بدل رہا ہے، کوئی عطر لگا رہا ہے۔ بھی یہ ٹھیک ہے، یہ بھی میں منع نہیں کر رہا کہ منہ کیوں دھویا، اچھے کپڑے کیوں پہنے یا عطر کیوں لگایا، اچھی بات ہے، لیکن اصل جو تیاری ہے وہ تو اعمال کے ساتھ ہے، وہ اعمال کے ساتھ ہے۔ وہ اعمال کے ساتھ ابھی سے دعاؤں کا اہتمام کریں، ابھی سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یا اللہ پاک آج کی یہ بہت بڑی رات ہے، مبارک رات ہے، اے اللہ یہ آ رہی ہے، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو اور ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرے۔ دیکھو آج کی رات اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، 1000 بار اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آج کی رات اگر ہم نے کوئی گناہ کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، تو اس کا وبال بھی اتنا بڑا ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ یہاں گناہ کریں گے تو سزا کچھ اور ہے، باہر نکل کے گناہ کریں گے سزا کچھ اور ہے۔ وہ گناہ اگر آپ حرم میں مکہ میں کریں گے تو گناہ بہت بڑھ جائے گا، جیسے وہاں ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اس رات میں جیسے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خاص اہتمام رکھیں کہ آج کی رات ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہونی پائے، اور نافرمانی ڈنڈے منڈے تو نہیں ماریں گے ایک دوسرے کو، زبان ہی چلے گی، زبان چلے گی، زبان ہماری غیبت میں چل جائے گی، جھوٹ میں چل جائے گی، بلا وجہ دوسروں پر تبصرے کرنے میں چل جائے گی، کسی کی نقص خامی بیان کرنے میں چل جائے گی، دنیا کے سلسلوں میں چلے گی۔ تو یہ رات ان کاموں کے لیے کوئی ہے، ان کاموں کے لیے پورے ہمارے 11 مہینے گزرتے ہیں اور ہم مسجد سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ ایک رات جو اتنی اہم رات ہے، اس رات کو تو اس طرح گزاریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ اور اس کے سامنے مناجات کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہ ہو، اس قدر دھیان کے ساتھ، اور اس میں اپنی ترتیب بنائیں، دعا کریں کہ بھئی ہم مغرب سے نماز پڑھنے کے بعد آج تھوڑی رکعتیں اور بڑھا دیں، پہلے تو ہم 8 رکعتیں یہ 10 پڑھتے ہیں نا، تو آج نیت کر لیں کہ چونکہ لیلۃ القدر کی رات ہے، 27ویں شب ہے، تو آج ہم مغرب کے بعد جو ہے وہ 12-14 رکعتیں پڑھیں گے۔ دیکھو میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بڑھاپے میں
حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بڑھاپے میں افطار کرنے کے بعد مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد 20 رکعتیں اوابین کی پڑھتے تھے اور اس میں 2 پارے تلاوت کرتے تھے. یہ ایک دن نہیں، نہیں، پورا رمضان حضرت کا یہ معمول تھا. اور تراویح اس کے علاوہ تھی، تراویح میں اس کے علاوہ تلاوت ہوتی تھی. تو بھائی اگر آج کے زمانے کے یہ لوگ اگر یہ اعمال کر سکتے ہیں تو ہم ہمت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے ہمیں بھی طاقت دی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ 2 پارے نہ پڑھیں، 1 پارہ نہ پڑھیں، سورتوں کے ساتھ 14 رکعتیں پڑھ لیں، نیت کر لیں کہ بھی آج لیلۃ القدر کی رات ہے، آج میں نے عام رمضان سے تھوڑا سا ہٹ کے اپنے اعمال کو بڑھانا ہے. پھر جب 14 رکعتیں پڑھ لیں، اگر دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مغرب کے بعد کھانے پینے کا معمول نہیں ہے، یعنی وہ چائے نہیں پیتے، وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ تراویح کے بعد کھاتے ہیں. تو ان سے درخواست ہے کہ 14 رکعتیں پڑھ لی. اب 14 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ اس بات کا اہتمام کر لیں کہ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی کر لیں، قل هو اللہ احد کی تسبیح. اگر پوری تسبیح نہیں کر سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، امت کے لیے، ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سب کے لیے دعا کریں اور خوب دعا کریں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جب دعا مانگو تو نہایت لجاجت کے ساتھ مانگو اور عجز و انکساری کے ساتھ مانگو اور بار بار مانگو، تکرار کے ساتھ مانگو. تو خوب دعا مانگی. دیکھو ہم اجتماعی دعا تو ہوتی ہی ہے، لیکن انفرادی دعا بھی اپنی لمبی سے لمبی اور خوب مانگے، دعا مانگے. پھر اس کے بعد دوبارہ سے اگر تھوڑا سا چائے پینی ہے تو چلو 2 گھونٹ پی کے پھر تراویح کے لیے آ کے بیٹھ جائیں، تلاوت کر لیں. اور پھر اس کے بعد عشاء کی تیاری اور عشاء کی نماز. پھر اس کے بعد کھانا ہے، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تو کھانے میں کوشش کریں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں 1.5 گھنٹہ دیا ہے تو ہم نے 1.5 گھنٹہ ہی لگانا ہے، کم نہیں. تو کوشش کریں کہ آج ہم اپنے کام آدھے گھنٹے میں نمٹا دیں، آدھے گھنٹے میں اپنی ضروریات نمٹائیں، 1.25 گھنٹے میں اپنی ضروریات نمٹائیں. اور ابھی سے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں آج کوئی بات چیت نہیں کرے بھائی، آج جو ہے جلدی سے کھانا وانا کھا کے ہم کام میں لگیں گے، اعمال میں لگیں گے. اور آ کر کے تلاوت شروع کر دیں اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ آج کی رات ہم 3 پارے 2 پارے اپنی تلاوت کر لیں، رات میں تلاوت کر لیں. پھر تلاوت کرنے کے بعد صلاۃ التسبیح کا موقع ملے تو وہ پڑھ لیں. پھر مجلس درود شریف میں اہتمام میں بیٹھ جائیں. پھر اس کے بعد دعا میں بیٹھیں. پھر رات کا جو آخری تھوڑا وقت بچے اس میں آپ جو ہے تہجد کی 8 رکعات پڑھ لیں. پھر اس کے بعد پھر اپنی انفرادی دعا کر لیں، پھر سحری کھائیں، تو پھر اس کے بعد فجر کے لیے تیار ہو جائیں. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح سے آپ کی رات الحمدللہ اعمال میں گزر جائے گی. دیکھو بھائی اس کے باوجود یہ اعمال میں لگنے کے توجہ بھائی بات میری دھیان سے سنو، آپس میں بات نہ کرو، بری بات. اعمال میں لگنے کے باوجود یہ نہ سمجھو کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا. نہیں نہیں نہیں. ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ قَوَاعِدُ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دنیا نے دیکھا، جہان نے دیکھا اللہ کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، بیٹا اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہا ہے. یقیناً نبی ہے، اپنی ذات کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے، پیسے کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. سارا کرنے کے باوجود اور کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. اے اللہ میں نے کر تو لیا، آپ اس کو قبول فرما لیں. اے اللہ
अल्लाह इसको कबूल फरमा ले, अल्लाह इसको कबूल फरमा ले, अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। अगर आपने कबूल कर लिया तो मेरी मेहनत वसूल हो गई, और अगर आपने कबूल ना किया, मेहनत भी लगी, वक़्त भी लगा और हासिल भी ना हुआ, तो इससे बड़ी महरूमी क्या होगी। तो इसलिए भाई रात पूरे के पूरे आमाल करने के बावजूद फिर अल्लाह की बारगाह में डरना है, रोना है, ए अल्लाह पता नहीं जैसे आपकी शायान शान हमें आमाल करने चाहिए थे, हमसे हो सके या ना हो सके। ए अल्लाह जैसे भी टूटे फूटे हुए आप ही के करम से हुए, आप ही की तौफीक से हुए, आप ही की रहमत से हुए। ए अल्लाह अपने करम से, अपनी रहमत से, अपने फजल से हमसे भी कबूल फरमा, हमारे बहन भाइयों से भी कबूल फरमा, पूरे मजमे से कबूल फरमा, दुनिया भर के मुसलमानों से कबूल फरमा, जो औरतें घरों में एहतिकाम में बैठी हैं उनसे कबूल फरमा, जो एहतिकाम में नहीं बैठी लेकिन हमारी खिदमत में लगी हुई हैं, सुबह शाम हमें सहरी इफ्तारी तैयार करके वक़्त पर कपड़ा लत्ता तैयार करके हमें भेजती हैं, ऐ अल्लाह उनसे भी कबूल फरमा, या अल्लाह किसी को भी महरूम ना फरमा। तो इस तरह से खूब दुआ करें। तो भाई जब इस तरह से हम दुआ करेंगे तो फिर यकीनन रब्बे करीम अपने करम की बारिश हम पर बरसा देंगे, शर्फ़े कबूलियत हमें नसीब फरमा देंगे। अल्लाह ताला अपने करम से जो कहा सुना है मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप सबको पूरी उम्मत को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह इस हदीस मुबारका का नूर हमारे सीनों में पैदा फरमा, इस हदीस पर दीगर तमाम अहादीस पर पूरे तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारी हर किस्म की कमी कोताहियों को, गलतियों को, लफ्ज़ों को मुआफ़ फरमा, आइंदा के लिए बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सब को अपने नेक और महबूब बंदों में शामिल फरमा, ख़ात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह पाक आज की रात बहुत बड़ी रात है और बहुत ही मुबारक रात है। ऐ रब्बे करीम अपनी रहमत से, अपने फजल से हमें इस रात की कदर व मंज़लत को पहचानने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम तो सरापा खताकार हैं, कमज़ोर हैं, नालायक हैं। या अल्लाह अपने करम से हमारी हिफाजत फरमाएं, कोई ऐसा अमल, कोई ज़बान से ऐसा लफ्ज़ जो आपकी नाराज़गी का बायस हो, ऐ अल्लाह इस पूरी रात में हमारी हिफाजत फरमा। हमसे कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले, कोई ऐसा बोल ना हो, कोई ऐसी हरकत ना हो जो आपकी नाराज़गी का बायस हो, हमारी तबाही और हिलाकत का ज़रिया बने। ऐ अल्लाह इससे हमें बचा लीजिए, ऐ अल्लाह इससे हमें बचा लीजिए। ऐ अल्लाह इस रात की जो कदरदानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, सहाबा इकराम अज़वाज मुताहिरात ने फरमाई, ताबीन तबा ताबीन अइम्मा मुज्तहिदीन ने, औलिया किराम ने फरमाई, अपने करम से हमें भी उनकी नकल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमें भी उनकी नकल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने करम से, अपनी रहमत से ये मुबारक रात आ रही है। ऐ अल्लाह इस रात में अपनी इबादत की खूब खूब हमें तौफीक, कुव्वत, ताकत अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह अपने करम से इस रात की बरकतें, रहमतें, अनवारात हम सबको, घरों में हमारी मस्तूरात को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह किसी एक मुसलमान को भी इस रात की खैर व बरकतों से महरूम ना फरमाइए। ऐ अल्लाह महरूम ना फरमाइए, ऐ अल्लाह महरूम ना फरमाइए। ऐ अल्लाह हम सब के टूटे फूटे आमाल को कबूल फरमा लीजिए और इखलास के साथ अपनी रजा के लिए हमें मेहनत करने की, इबादत करने की, दुआएं करने की तौफीक अता फरमा दीजिए, शुक्र करने की तौफीक अता फरमा दीजिए, ना शुक्री से, ना कदरी से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक बीमारों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर फरमा दीजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या